أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ حضرات گرامی، آداب و حقوق کے سیریز میں آج ہم لوگ معلوم کریں گے کہ نفس کے آداب و حقوق کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ نفس کیا ہے۔ نفس ایک خفیف مادہ ہے، اللہ نے انسان کے اندر یہ رکھا ہے۔ یہ نفس انسان کے اندر تین طرح کے پائے جاتے ہیں۔ ایک نفس امارہ، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا ہے، اور کل ہم نے جو پارہ سماعت کیے اس پارے میں پہلا جملہ یہی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ یہ برائی کا حکم دیتا ہے، ہر وقت اس کا کام ہے انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرنا۔ دوسرا نفس ہے نفس لوامہ۔ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کا یہ نفس اس کو برا بھلا کہتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو نے یہ کام اچھا نہیں کیا۔ اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں کیا ہے۔ نفس لوامہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لفظ امارہ اگر انسان کو 100 بار برائی کا حکم دے، گناہوں پر ابھارے، تو نفس لوامہ کم از کم ایک بار ضرور اس کو کہے گا کہ تو جو کر رہا ہے یہ کیا ہی یہ غلط ہے۔ ایک بار تو ضرور کہے گا انسان کو۔ اسی کو کبھی انسان کے ضمیر کہا جاتا ہے کہ آپ نے ضمیر نے گوارا کیا ہے، آپ کے ضمیر نے روکا نہیں ہے، ضمیر نے کہا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں کیا ہے۔ آخری آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، تو نے زندگی بھر بہت تکلیف اٹھائی، یہ پریشانی جھیلی ہے، اب تو اللہ کی مرضی اور اللہ کی جنت کی طرف داخل ہو جا، اللہ کے نیکوکار بندوں کے ساتھ چلے جا۔ یہ نفس مطمئنہ سب سے اچھا، سب سے بہتر نفس ہوتا ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس کے اندر یہ تینوں نفس رکھا ہے، اور یہی اس کے لیے آزمائش ہے، یہی آزمائش ہے۔ ہماری ساری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم نفس امارہ سے فائٹ کر کے، مقابلہ کر کے، نفس امارہ کی تربیت کر کے، اس کا تزکیہ کر کے، اس کو پاک صاف کر کے، ہمارے نفس کے نفس لوامہ کی بات کو سن کے نفس مطمئنہ بنائے۔ اور جو انسان اپنے نفوس کو نفس مطمئنہ بنانے میں کامیاب ہو گیا وہ جنتی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
تو بھی راضی، رب بھی راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حاضرین، فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا، وہ خیر محض ہے، وہ ہمیشہ نیکیوں کا کام ہی کرتے ہیں، گناہ ان کی فطرت میں، ان کے نفس میں نہیں ہے، گناہ ان کی طبیعت میں نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو شیاطین یہ شر محض ہے، شر محض ہے، یعنی شیاطین کی فطرت میں خیر ہے ہی نہیں، ہمیشہ گناہ کرنا، شر، غلط کام کرنا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اللہ نے ایک مخلوق بنایا ہے، اور وہ ہے انسان، جن کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ فرشتوں کے اندر خیر ہی خیر ہے، شیاطین کے اندر شر ہی شر ہے۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان دونوں کے بیچ میں ان کے بارے میں کہا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو برابر کیا، بنایا، درست کیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ڈال دی ہے، ایک تو اس کے اندر فجورہا، فسق و فجور، گناہ کے مادہ بھی ہے، وَتَقْوَاهَا، اور تقوی اور پرہیزگاری کا مادہ بھی ہے۔ اب انسان کے لیے آزمائش یہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ قد افلح من زکاها، جس نے اس نفس کو پاک صاف کیا، نفس کو پاک صاف کر دیا، اس کو پاک کیا، اس کی اصلاح کیا، اس کی تربیت کیا، اس کا تزکیہ کیا، اس کی تطہیر کیا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساها، اور جس نے اس نفس کی ہر بات سن لی، نفس امارہ نے کہا یہ کرو، وہ کر لیا، وہ کرو، وہ کر لیا، تو وہ ناکام و نامراد ہو گیا، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اب یہی ہماری زندگی کا خلاصہ ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اپنے نفس سے امارہ کو مار کے، فائٹ کر کے تم اس کو کیسے نفس مطمئنہ بنا سکتے ہو۔ اور آج آئیے ابھی میں آپ کے سامنے مختصراً بتاؤں کہ ہمارے نفس امارہ کے کیا کیا شر ہیں، اور ان کو کیسے کچل کے، اس کو ختم کر کے، مار کے اس کو کیسے مطمئنہ بنا سکتے ہیں۔ حاضرین، عربی زبان میں کہا جاتا ہے، عربی زبان کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ دیکھو اعدى عدوك بين جنبك، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں ہے، یعنی ہمارے پہلو میں یہی ہے ہمارا نفس، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور یاد رکھیے، جس نے اس دشمن کے ساتھ فائٹ کر لیا وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعاؤں میں نفس کے شر سے پناہ مانگتے تھے، ہمارے نفس میں جو شر ہے اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں وَمِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہمارے نفس کے شروں سے اللہ تعالی، شر سے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نفس کے حوالے تو پل بھر کے لیے مت کیا کر، اگر اتنے کے لیے نفس کے حوالے کر دیا ہم تو برباد ہو گیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ دعا کرتے تھے، اعوذ من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ حاضرین، اس لیے کہ آپ نے کبھی غور و فکر کیا کہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ ابلیس نے شرک کیا، کون سا شرک کیا؟ شرک نہیں کیا تھا۔ ابلیس نے بدعت و خرافات انجام دیا؟ نہیں، ابلیس نے کیا کیا؟ اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کے شر میں مبتلا ہوا، سو برباد ہو گیا، یاد رکھو۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہا کرتے تھے اپنے نفس کے شر سے تم پناہ مانگا کرو، اس لیے کہ جو انسان اس کے شر سے بچ گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، نفس کو نفسانی خواہشات سے روکا، وہی کامیاب ہوا، اور رب کے پاس اس کے لیے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ حاضرین، ہمارے نفس کے جو شر ہیں، برائیاں ہیں،
کیا کیا ہے ہم معلوم کرتے ہیں مختصراً، پھر ان سے بچیں گے کیسے وہ بھی معلوم کریں گے، تاکہ اس نفس کی تربیت ہو، اس نفس کا ادب کا خیال رکھا جائے، اس کے آداب اور حقوق ہم پہچانیں، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اس نفس کو پاک صاف کرو، اور اسی کو تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے اس نفس میں خواہشات بہت ہیں، نفس کے ارمان، خواہشات، آرزویں بہت ہیں، ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزار خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ ہاں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں ہے، ہم سامان 100 برس کا تیار کرتے ہیں، ہمیں ایک پل کی خبر نہیں ہے، ایک طرف سلام پھیر کے دوسری طرف پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں، سجدہ کر کے اس میں اٹھ پائیں گے کہ نہیں، سامان 100 برس کا ہے۔ نفس کے اس شر کو ہمیں کچلنا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو، نفس کے ارمانوں کو مکمل طریقے سے ختم کرنا یہ رہبانیت ہے، یہ رہبانیت ہے۔ یہ دوسرے مذاہب کے پاس ہے کہ نفس کے سارے ارمانوں کو ختم کرو، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ارمانوں کو جائز رخ دو، غلط کو ختم کر کے نفس مطمئنہ بناؤ، جو جائز ہے اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ کہ اس نفس میں بہت ساری چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے، اور یہ سب چیزیں انسان کو چاہیے بھی۔ ان کی محبت غلط نہیں ہے، لیکن ان کی محبت میں آگے بڑھ جائے، غلو کر دیں، اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، دین کو بھلا دیں، ایمان کا سودا کر بیٹھیں، تب جا کر یاد رکھو تم نفس کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہو۔ حاضرین، اسی لیے نفس کے ہر ارمان کو جو پورا کر لیا وہ کل قیامت کے میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ دیکھو، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے ہو، یہاں تو رب کی مرضی چلے گی، من مانی زندگی نہیں، من چاہی زندگی نہیں، رب شاہی زندگی گزارو، رب چاہی زندگی گزارو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ من مانی، من میں جو آیا سب کچھ ہم نے کر گزرا ہے تو یاد رکھو کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ہماری مرضی کو رب کی مرضی کے مطابق بنا دیے، جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں، جب سے میری مرضی ہوئی گم اللہ تیری مرضی میں، موت میں بھی ہم نے پائے زندگی کے مزے۔ ہاں، تو یہ زندگی کے مزے چاہتے ہو، اپنے ان ارمانوں کو اللہ کے تابع بناؤ، ورنہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 40/6 میں اللہ نے فرمایا کافروں کے تعلق سے، جنہوں نے دنیا میں ہر ارمان کو پورا کر لیا، کوئی روک ٹھوک نہیں ہے، جو چاہے کرو، یہ جو دنیا تمہارے لیے جنت کی طرح ہے، آخرت میں جنت چاہیے، یہاں پر روک ٹھوک کی زندگی گزارو، یہاں سب ارمان پورے کر چکے ہو نا۔ کہا جائے گا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، یاد کرو اس دن جس دن کافروں کو آگ میں پیش کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دنیا میں تم نے ہر چیز کو پورا کر لیا، ہر ارمان خواہش کو تم نے پورا کر لیا، واستمتعتم بها، اور وہاں پر تم نے ہر فائدہ اٹھا لیا ہے، اب یہاں فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں رسوا کن عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ، بلا وجہ زمین میں جو اتراتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور جو فسق و فجور تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ حاضرین، نفس کے ارمانوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، یہ نفس کا بہت بڑا شر ہے۔ دوسرا شر نفس کا ہے کہ ہمارا یہ نفس بڑا حریص ہے، حرص، لالچ اس کے پاس بہت ہے، لالچ بری بلا۔ ہمارے اس نفس کے اس لالچ اور حرص کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہمیں دولت اور چاہیے، بنگلہ اور چاہیے، کار اور چاہیے، فلاں اور الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
اور کثرت کثرت کثرت، اس کے دھن نے تم کو برباد کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا۔ جائز طریقے سے کماؤ، کوشش کرو، محنت کرو، انتھک کوشش کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کا مقصد ہی وہی ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس میں بھی تھوڑا کنٹرول کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، اگر آدم کی اولاد کو سونے کے 2 وادیاں مل جائیں، لبتغى ثالثا، تیسرے کی تمنا کرے گا، اور یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو اعلی منکم، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے اچھا رکھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اوپر والوں کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرو گے، ہاں اسے اتنا ملا مجھے نہیں ملا، اور چاہیے اللہ اور دے اور دے، اور کے دھن میں انسان پریشان رہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نفس میں ہمیں چاہیے اس شرط کو دبانے کے لیے قناعت پسندی آئے، قناعت پسندی ہونی چاہیے، محنت کوشش جستجو کے بعد جو ملے اس پہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں، قناعت جس کو آ جائے وہ کامیاب ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو مسلمان بن گیا، اور رزق کفافا، اپنے کفاف بھر کی روزی اس کو مل گئی ضرورت کے مطابق، وقنعه اللہ بما آتاہ، اور اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ وہ قناعت اختیار کر لیا ہے، وہ انسان کامیاب ہے۔ حاضرین، نفس کے شر میں سے ایک اور شر ہے، ہمارا یہ نفس انتقام کا جذبہ رکھتا ہے، ہمارے نفس میں انتقام کا جذبہ ہوتا ہے۔ کسی نے کچھ کیا، اب کب میں انتقام لوں، کب لوں کب لوں کب لوں، اسی آگ میں جلتے رہتا ہوں۔ آپ اپنے نفس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اس کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، اس آگ میں پانی ڈالو، اور یہ آگ پانی ڈالنے کے لیے کیا کرو، چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کر دو، انتقام کا جذبہ نہیں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان انتقام لینے کے حق میں ہے اور اس کو موقع بھی ملا ہے انتقام لے سکتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کے واسطے معاف کر دیا، چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اس کو بہترین عزت عطا فرمائے گا اور اس کی تکریم کرے گا، اللہ اس کی عزت میں اتنا اضافہ کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن جو صبر کر لیں اور معاف کر دیں یہ بہت بڑے جگر گردی کی بات ہے۔ ہاں، غلطی کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہمیں چاہیے کہ انتقام کا یہ جذبہ کب موقع ملے، اس میں ہمارا نفس پریشان رہتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک چیز ہے کہ ہمارا نفس ہمیشہ جیتنا چاہتا ہے، ہمارا نفس ہمیشہ جیتنا چاہتا، میں جیتنا۔ دیکھو کبھی ہار کے بھی جیتنا پڑتا ہے۔ صلح حدیبیہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا دب کے صلح کیا ہے نا، دب کے صلح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی میں ایسا لگتا کہ صلح حدیبیہ اتنا دب کے صلح کیے؟ کوئی مسلمان ہو کے آ جائے اس کو واپس کرنا ہے، کوئی کافر بن کے آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، ایسے دب کے صلح کیے۔ لیکن اس کو اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرمائی ہے۔ صلح حدیبیہ یہ فتح کا آغاز ہے، یاد رکھو۔ تو کبھی خاموشی میں، کبھی غصے کو پی جانے میں، کبھی انتقام کا جذبہ چھوڑ دینے میں، اور کبھی صبر کر لینے میں، اور کبھی ہارنے میں بھی بہت بڑی جیت ہے۔ ایک سوری کا جملہ، ایک سوری کا لفظ بہت سارے معاملات کو ختم کر دیتا ہے، اور ایک یہ لفظ، ایک بولی سوری کا نہ بولنے سے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، آپ کی اونٹنی کا نام ہے القصوہ، کبھی ہاری نہیں، کسی مقابلے میں ہاری نہیں ہے وہ۔ لیکن ایک بار ایک بدو، ایک دیہاتی آیا اور کہا کہ میرے اونٹ کے ساتھ مقابلہ کرو گے؟ چلو کرتے ہیں۔ ایسا ہوا اللہ کے رسول کی اونٹنی ہار گئی اور وہ دیہاتی بدو کا اونٹ جیت گیا۔ ہاں، سب نے کہا ارے قصبہ ہار گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
اللہ کے سوا ہر ایک کو کچھ نفس کو زوال ہے، یاد رکھو۔ اور یہ جو ہمارا ایگو کہ میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا، میں کبھی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی کے بہت سارے مراحل میں ہمیں تنازل اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ نفس ہمیشہ جیت نہیں، کبھی ہمیں تنازل اختیار کرنا ہے، اسی میں انسان کس نفس کو مطمئن کیا جاتا ہے، ورنہ ہمیشہ اس کی مرضی پوری ہو، ایک بار نہ ہو تو دل ملا جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس وقت اس کو یہ اطمینان دلانا کہ دیکھو بھائی نہیں، اس سے ہمیں خیر ہی ہے۔ ہمارے اس نفس میں غصہ بہت ہے، اس کا ایک شر یہ ہے کہ غصے کو کنٹرول کر لینا۔ اسی لیے نبی نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ یہ بولنا بہت آسان ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے لیے، سب کے لیے اس پہ عمل کر کے دکھانا بہت بڑا مشکل کام ہے۔ جو کر لیا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ نبی نے ہی فرمایا نا کہ جو آدمی کشتی میں پہلوان کو پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ نہنگ و اشتہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگ و اشتہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا، نفس ہر بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ بڑے موذی کو مارا، سب سے بڑا نقصان دہ اور نقصان پہنچانے والا نفس امارہ کو تو نے مارا ہے، سب سے بڑا پہلوان تو ہی ہے۔ حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا، من قدم الغائب، جو غصے کو پی جائیں، اس کو پورا کر سکتا پھر بھی نہیں کرتا ہے، اللہ کل روز قیامت میں ان کو بہترین ممبر پہ بٹھا کے ان کو بہترین حوروں میں چوائس دے گا کہ حوروں میں سے کس کو چاہے تم اختیار کر لو۔ حاضرین، ہمارے نفس کے شر میں سے آخری ایک دو بات بتا کر ختم کرتے ہیں۔ ایک شر یہ بھی ہے کہ ہمارے نفس ہمیشہ بڑائی چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے، میں بڑا، ہاں، تعریف کرنا، ہمیشہ تعریف، میرے کام کی تعریف ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کام کرو، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ ہمارے بڑوں نے جو کہا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ دنیا والے چاہے تعریف کریں نہ کریں اس کو چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس یہ دعا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی عینی صغیرا، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر کے دکھا، واجعلنی فی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا دکھا، لوگ بڑا سمجھے لیکن میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھوں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اس دن سے اس کے زوال شروع ہوتا ہے، اس لیے کہ کبر و غرور اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اسی سے شیطان برباد ہوا۔ شیطان نفس کی اس کبر اور غرور، انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں، یہ معاملہ تھا۔ حاضرین، ہمارے نفس کے شر میں سے آخری ایک شر یہ ہے، اور بھی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس نفس میں یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنا حق ملنا چاہیے۔ اس دنیا میں ہر ایک کو اس کا پورا حق نہیں ملے گا، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا موت آنا ہے۔ موت کیوں آنا ہے؟ آپ سورہ آل عمران آیت نمبر 185 پڑھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے کیے دھرے کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے روز۔ یہاں نہیں مل سکتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے ظالم و جابر جو ہے داد عیش دے رہے ہیں، کتنے اچھے بھلے لوگ جو پریشان حال ہیں۔ یہ دنیا اس کا معیار نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اگر ہمیں کبھی اپنا جائز حق نہ ملے، پریشان نہ ہو، چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارا یہ نفس پریشان رہتا ہے کہ مجھے چاہیے تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ، جنت کے درمیانی حصے میں اس آدمی کی میں ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وہی کان محقا، جس نے جھگڑے کو چھوڑ دیا، گرچہ وہ حق پہ تھا پھر بھی فتنے کے لیے، فساد کے لیے حق کو اس نے چھوڑ دیا، اپنے حق سے تناسل اختیار کر لیا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے کہ انسان کے اندر، ہمارے اس نفس میں ایک فتنہ یہ ہے کہ حسد ہے۔ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، میرے اندر بھی حسد، آپ کے اندر بھی حسد ہے۔ عربی میں مقولہ ہے ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ اسی لیے نعمتوں کو کنٹرول کرو، ذرا چھپانا چاہیے، ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ ہم نے کل سورہ یوسف میں معلوم کی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جو تکلیفیں ہوئی کہ جب ان کے والد نے کہا کہ بیٹا یہ خواب بھائیوں کو بیان مت کرو، بیان کر دیے، دیکھو کیا ہوا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، یہ حسد ہر ایک میں ہے،
یہ نفس کا شر ہے اس کو کنٹرول کرنا. کہتے ہیں ہر ایک کے اندر ہے, لیکن جو انسان سمجھدار ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, نیکوکار ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ نے اس کے نصیب اس کو دیا ہے, میں کیوں اس پہ جلوں, میں کیوں حسد کروں. آتا ہے, آتا ہر ایک کے اندر آتا ہے, لیکن کیا کرتا ہے, کہا کہ عمل کریم فیخفیہ, جو کریم شریف ہے وہ اس کو دباتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. وہ عمل لئیم فیبدیہ, اور جو انسان شریف نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا ریاکشن کرتا ہے, کبھی نہ کبھی اس کا ریاکشن کر دیتا ہے. حسد کی آگ میں جل کے بھڑاس میں آ کے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے, کچھ نہ کچھ کہتا ہے, کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے. یہ دل کی بھڑاس, اس کو آپ دبا کے رکھیں, اور اسی کو یہاں کے لوکل زبان میں کہا جاتا ہے کہ خنس رکھا ہے. ہاں, دل میں میرے تعلق سے خنس رکھا ہے. اور بہت اچھا لفظ ہے دکنی زبان میں, من الجنت والناس میں ہے نا, من شر الوسواس الخناس, میرے خیال سے وہ خناس سے خنس لیا ہے. ہاں, جو پیچھے سے وار کرتا ہے اس شیطان کو کہا جاتا ہے خناس. تو یاد رکھو یہ نفس کا بہت بڑا شر ہے, اس شر سے ہمیں بچنا چاہیے. جو انسان ان ساری باتوں کو, نفس کے ان سارے شر کو کنٹرول کر لیا اور اپنے نفس امارہ کو مطمئنہ بنا دیا, وہی انسان کامیاب ہو گیا, وہی جنت میں جائے گا. قد افلح من زکاہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب میں آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اس نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہے. ابن عساکر نے صحیح روایت کے حوالے سے بہترین نبی کی ایک دعا نقل کی ہے کہ نفس مطمئنہ کس کو کہا جاتا ہے. ہمارے اندر اگر یہ 4 اوصاف ہو تو ہمارے نفس مطمئنہ ہے. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ. اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے, اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں. ہم نے کبھی مانگا ہے, دعا یاد کریں. اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وتقنع بعطائک وترضى بقضائک. یہ 3 بڑے بڑے اس کے اوصاف ہیں. ہم نے اپنے نفس کو یہ 3 کام پہ عادی کر لیا, ہمارا نفس میں مطمئنہ ہو جائے گا. تؤمن بلقائک, اللہ کی ملاقات کی امید ہو, اس پر ایمان ہو, ایک دن اللہ کے سامنے جا کے مجھے جواب دینا ہے, اللہ سے ملنا ہے. وتقنع بعطائک, اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر قناعت اختیار کر لو, اوپر نہ دیکھو, حرص و حسد نہ کرو, ہوس میں مبتلا نہ ہو, لالچ. اس سارے کا خلاصہ ہے ارمان, آرزوئے اور جیت, حرص, حسد, سارے خلاصہ جتنے شر میں نے بیان کیا ہے, یہ تقنا میں ساری باتیں, ساروں کا علاج ہے, ساروں کا علاج ہے. وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ, اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو گیا. اللہ کے فیصلہ, اللہ نے جو فیصلہ کیا, اللہ تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں. اللہ نے تو نے مجھے اسی کا حقدار سمجھا ہے, چاہے پریشانی, تکلیف, غم, بیماری, رشتہ دار و اقارب کا انتقال, کچھ بھی ہو, تجارت میں گھاٹا, کاروبار میں نقصان, پریشانی ہے, اپنوں کے پرایوں کے تکلیف ہے, سب میں کیا کرو, اللہ میرے تقدیر میں تو نے یہ لکھا ہے, اللہ میرے تقدیر کے بارے میں دعا کیجئے. دعا کرتے رہے, پھر بھی وہی ملا, تو سمجھ لیجئے کہ دعا کے بعد جو اللہ یہ طرح فیصلہ اور تیرے فیصلے پہ میں راضی ہوں, تو ہمارا نفس مطمئنہ ہو جائے گا. اور جب مطمئنہ ہو جائے, موت کے وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتے کے ذریعے سے خوشخبری دے گا, یا نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, آجا, تو نے بہت تکلیفیں جھیل لیا ہے اور اپنے اس نفس کو تو نے کچلا ہے اور اس کے ساتھ مجاہدہ فائٹ کیا ہے, آجا تو جنت میں داخل ہو جا, نیکوکاروں کے ساتھ آجا. دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس کو نفس مطمئنہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. نفس کے ان آداب اور ان حقوق کا خیال رکھیں اور نفس کے شرور سے محفوظ رہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد.